اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ہی ان مسلمانوں کی طرف ہیں، اور جس کو اللہ عز و جل گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور ایک اور آیہ مبارکہ اس میں ایڈ کر لیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافق جو ہیں دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، اور اے مخاطب تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مذبذب فرمایا ہے کہ مذبذب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو جائے، اضطراب کی ایک کیفیت ہو جائے کہ میں اس طرف چلوں یا اس طرف چلوں، جب اسے فرق کرنا مشکل ہو جائے اسے مذبذب کہتے ہیں۔ وہ کسی صحیح اعتقاد کی طرف بھی رجوع نہیں کرتا، اور کیونکہ منافقین جو تھے نہ ہی وہ مشرکین کی طرح صراحتاً شرک کرتے تھے، شرک بھی کھل کر نہیں کرتے تھے وہ، اور نہ ہی مومنوں کی طرح اخلاص کے ساتھ عبادات کرتے تھے، یعنی وہ کفر اور اسلام کے درمیان مذبذب ہوتے تھے۔ امام مسلم نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جس کے دو ریوڑ ہوں، کبھی وہ ایک ریوڑ میں گھس جاتی ہے، کبھی وہ دوسرے ریوڑ میں گھس جاتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ میرا ریوڑ کون سا ہے۔ اور اسی طرح منافق ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے اور وہ کافروں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھتے تھے۔ ہدایت کے حوالے سے فرمایا کہ جسے اللہ عز و جل گمراہ کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے کفر اور خباثت کی وجہ سے اللہ اس سے ہدایت کی طاقت اور صلاحیت کو سلب فرما لے، اسے کوئی بھی شخص ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا رستہ بتاتے رہے، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہزار دلیلیں
ابو جہل ابو لہب کے سامنے تھی، اور کوئی بھی دلیل جناب حضرت ابو بکر پاک کو دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جس نے ماننا تھا انہوں نے تسلیم کیا، جن کے دلوں پر سٹیمپ لگی ہوئی تھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے بھی منبر و محراب سے علماء حق کی آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کا کام نہیں ہے کہ کوئی سیدھے رستے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا، ان کا کام ہے اذان دینا، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ یہی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ فرمایا، اب جو آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، اس کی دو تفاسیر ہیں۔ جو میں پہلی کروں گا یہ راجح قول ہے، عمل اسی پہ ہو رہا ہے۔ دوسری تفسیر جو ہے مفسرین نے لکھی ہے۔ پہلی ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، اس سے مراد وہ مخلصین مومن ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ اے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنے والوں، کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اس سے مراد یہودی بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھو، اس لیے کہ تم اخلاص کے ساتھ دین اسلام میں آئے ہو، اور تم ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اور جو دوسری تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اس ایمان والوں سے مراد خطاب جو ہے وہ منافقوں کو کیا جا رہا ہے، جو بظاہر اسلام لے آئے تھے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے اے بظاہر ایمان لانے والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ مخلص مومنوں کو اپنا دوست بناؤ تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو جو پہلی جو تفسیر ہے وہ راجح ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا کہ یہ خطاب جو ہے مخلص مومنوں کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خلاف واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو، کافروں سے، یہود و نصارہ سے دوستی رکھ کے واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو، دلیل قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی تم ایک دلیل قائم کرو گے تو پھر عذاب کے بھی مستحق تم بن جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر چاہے بغیر دلیل کے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ مالک ہے نا، وہ چاہے اپنی سلطنت میں جو مرضی کرے، کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا، تو وہ دلیل کے بغیر بھی عذاب دے سکتا ہے۔ لیکن رب کا ایک قانون ہے، اپنے فضل سے، اپنے عدل سے، یہ اس نے فرمایا ہوا ہے کہ میں عدل کروں گا اور میں دلیل کے تحت عذاب دوں گا۔ تو جب ایک دلیل قائم کر کے اسے دی جائے کہ ہم تو منافقین کے، مشرکین کے، یہود و نصارہ کے دوست ہیں، تو ایک دلیل قائم ہو جاتی ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کو عذاب دے گا کہ میری جو نشانیاں تھی قرآن پاک میں، ان میں تو ممانعت تھی مشرکین یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی، تو تم نے پھر ان سے دوستی رکھی۔ فرمایا بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے مخاطب یاد رکھ کہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اس منافقت سے بھی پاک رکھے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ کسی شخص کو ڈائریکٹ منافق نہیں کہا جا سکتا ہے اور نہ کہا جائے، یہ ممانعت ہے اس میں، اس لیے کہ جو منافق ہوتا ہے یہ اس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، اور یہ دل سے ہے نا، انسان دل سے کیا ہے، آپ غیب نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کو مطلع کیا گیا ہے کہ یہ بندہ ایسے ہے، اس لیے آپ کسی پر یہ فتویٰ نہیں داغ سکتے۔ ہاں جس میں نشانیاں پائی جائیں، کہ جو نشانیاں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اگر وہ نشانیاں ہوں تو اس شخص کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اس شخص کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔